मेल जो है ना उसको फिलहाल 14, 15, 20 दिन के लिए खत्म कर दें। तबलीगी जमात के बहुत से शुरका जो हैं अब वो पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए और जब तक टेस्ट नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कितने लोग इसमें पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। तबलीगी जमात के कुछ लोग हैं, उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया थानों में बंद करके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और काफ़ी मेरी हुकूमत के एहलकारों से बात हुई है और अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमें 19 के विक्टिम्स का पता चल रहा है कि कितने पॉजिटिव हैं और कितने अभी नहीं हैं, वो फिगर्स कहीं पे भी जो है ना वो असल फिगर्स तक नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है कि इतने टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ और जब तक टेस्ट नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कितने लोग इसमें पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। अब दूसरी बात जो है ना वो कुछ टेस्ट किट्स जो हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि ऐसे भी लोग हैं जिनका पता चला मुझे कि वो पहले पॉजिटिव रिजल्ट आता है फिर 2 दिन के बाद नेगेटिव हो जाता है। इस तरह भी हुआ है या एक शख्स का पॉजिटिव आया लेकिन वो घर वालों से इन कांटेक्ट है काफ़ी और उसके घर वाले सारे नेगेटिव आए हैं। तो अब उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ रहा है कि क्या वाकई ऐसा है या वो टेस्ट किट्स जो हैं वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप इंश्योर करें जो टेस्ट करवा रहा हो कि वो मुस्तनद लेबॉरेटरी से या मुस्तनद अस्पताल से टेस्ट करवाएं ताकि आपके पास आपको भी पता हो, आपको भी तसल्ली हो और सबको तसल्ली हो। आपको एक और बात बताऊं कि 3 किस्म के लोग हैं जो बहुत इस वक्त ज़ेरे बहस आए में हैं या जिनके ऊपर बात हो रही है सोशल मीडिया पे भी और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हो रही है। एक तो ईरान से जो बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की आ रही है। ऑब्वियसली वो जो हुआ वो सही नहीं हुआ और जिस तरह से वो हैंडल हुआ वो बहुत ही बेतुके तरीके से हैंडल हुआ। जिस तरह के वो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए वहाँ पे, उसमें तो यह था कि अगर एक को भी पॉजिटिव है और 70 लोग पॉजिटिव नहीं है तो इस तरह से उनको छोड़ दिया गया कि वो सबको पॉजिटिव करके निकले वहाँ से किसी न किसी तरह और फिर उनको जाने दिया गया जिस तरह के भी टेस्ट हुए या जिस तरह के भी हुए। और कोई डीजी खान गया तो पता चला सारों को पॉजिटिव कर गया, कोई और कहीं गया तो पता चला कि वहाँ पे क्या हो गया। इसी तरह तबलीगी जमात के बहुत से शुरका जो हैं अब वो पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए और वो ये रहा है कि तबलीगी जमात का मुझे पता चला कि सरकारी तौर पे इनको रिक्वेस्ट की गई थी पहले कि आप लोग ये इज्तिमा इसको मुलतवी कर दें। तो इनके जो कायदीन थे उन्होंने इससे बड़ा शदीद एतराज़ किया था और उन्होंने कहा था हम जिम्मेदार हैं और हम नहीं होगा कुछ भी इंशाअल्लाह। बहरहाल वो एक सही फैसला नहीं था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हुए और फिर तबलीगी जमात के जितने लोग जहाँ पे गए वो अपने साथ इन्फेक्शन फैलाते गए। एक पर्टिकुलर मस्जिद के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे 37 लोगों का जो तबलीगी जमात से आए उनका टेस्ट हुआ, उनमें से 27 जो हैं वो पॉजिटिव निकले। अब आप रेशो देखें उसका वो कितना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे गया। अच्छा, इसी तरह अब ये भी नहीं पता जब इनका इज्तिमा होता है तो लाखों अफराद होते हैं, हज़ारों तो पता नहीं बाहर से आते हैं मुझे बताया गया, तो वो बाहर भी निकल जाते हैं फ़ौरन। तो अब वो जहाँ जहाँ गए हैं वो ये कैरी कर रहे होंगे या क्या, अब एक शक है ना, मैं यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता कि कैरी कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं बाहर। तो अब हमें खुद से एक जो है ना होशमंद सिटीजन के तौर पे काम करना है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। कल एक वीडियो मेरे पास आई, एक तबलीगी जमात के कायद हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उसमें मौलाना तारिक जमील साहब को जानता हूँ और उनसे मेरी सलाम दुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे और लंबी ज़िंदगी भी दे, हमारे दरमियान रखे, हम उनसे सीखते भी हैं। लेकिन यह है कि उनका मैंने जब एक दूसरे कायद हैं उनका मैंने मैसेज देखा तो मैंने देखा कि तबलीगी जमात के कुछ लोग हैं उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया थानों में बंद करके, उनको जंजीरें भी डाल के रखी हुई हैं, साथ साथ बिठाया हुआ है उनको। और एक ऐसे भी उनके दोस्त हैं, साथी हैं तबलीगी जमात के जिनके ऊपर 3 दिन बकौल उनके तशद्दुद किया गया और फिर बड़ी मुश्किल से वो अपने घर तक पहुँचे हैं। उनकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। बहुत ही काबिल मज़म्मत है ये बात। देखें, अगर कोई शख्स वाकई बीमार है या किसी को ये इन्फेक्शन है तो वो शख्स बुरा नहीं है, बीमारी बुरी है, ये इन्फेक्शन बुरा है।
ہم کسی شخص کے خلاف نہیں ہو سکتے کہ اگر وہ پازیٹیو نکل آتا ہے، اور پولیس کو اپنا رویہ انتہائی یعنی قابل مذمت ہے اور ان کو بدلنا پڑے گا. وہ اس طرح لوگوں کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے، اور تبلیغی جماعت کے جو اراکین ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگانا تو بالکل بھی زیب نہیں دیتا. اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں، کبھی انہوں نے سیاست نہیں کی، کبھی کوئی نفرت نہیں پلائی، کبھی کسی سے انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، ہمیشہ انہوں نے امن کی بات کی ہے، انہوں نے سکون کی بات کی ہے. بس میری ان سے ریکویسٹ ہے، جتنے تبلیغی جماعت کے شرکاء ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جتنے زائرین آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو سمٹمز ہوتے ہیں تو پلیز وہیں پر رک جائیں جہاں پہ آپ ہیں، اور وہاں پہ رابطے کریں حکومت کے دیے ہوئے نمبرز پہ یا ان کی دی ہوئی ویب سائٹس پہ، تاکہ متعلقہ حکام جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکیں اور آپ جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہو سکے، یا آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گھروں میں کوارنٹین کرنا چاہیے تو آپ گھر میں کوارنٹین ہو. یہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ کو ہسپتال کے اوپر، سرکاری ہسپتال کے اوپر اگر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ پلیز اپنے آپ کو گھروں میں کوارنٹین کریں، لیکن اپنا میل جول جو ہے نا اس کو فی الحال 14 15 20 دن کے لیے ختم کر دیں. ہاتھ ملانا، گلے ملنا، ساتھ کھڑے ہونا، ساتھ نماز پڑھنا. اگر خانہ کعبہ میں اس چیز کو بند کیا تو کچھ سوچ کے بند کیا. دیکھیں میں تو طالب علم ہوں مذہب کا، میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حدیث نبوی ہے کہ اگر تم کسی ایسے علاقے میں جاؤ تمہیں اطلاع ہو کہ وہاں پہ کوئی طاعون یا اس طرح کی کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو یا تم جاؤ نہ، اور اگر تم ایسے علاقے کے اندر موجود ہو جہاں پہ یہ وبا پھیلی ہے تو پھر وہاں سے آؤ مت، وہاں سے نکلو مت، ورنہ تم اور جگہوں پہ اس کو پھیلاؤ گے. تو یہ 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گائیڈنس دے دی تھی اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. اور اگر آپ لوگ جو اللہ کو ماننے والے اور اللہ کا نام پھیلانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ زائرین ہوں چاہے وہ تبلیغی ہوں، اگر آپ لوگ بھی اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کون مشل راہ ہوگا آج کے زمانے میں. تو یہ آپ سے میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر ضرور کریں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں اور اپنے آپ کو کوارنٹین میں رکھیں اگر آپ کے اندر کوئی سمٹمز ہیں. اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اللہ تعالیٰ صحت دے گا، اور انشاءاللہ اس وبا سے ہم سب مل کر لڑیں گے. اور اس کو فتح پانے کا اس پہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم چین کے لنکس توڑیں. دیکھیں ہمیں باجماعت نمازیں جو ہیں مسجدوں کے اندر ان کے اوپر ختم کرنا پڑے گا کچھ دن کے لیے، بلکہ اگر چند 100 مساجد جو ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ بند ہو جائیں گی تو ہم گھروں میں اگر جماعت کرتے ہیں 2 افراد بھی جماعت کر سکتے ہیں تو ہم پھر لاکھوں مساجد، کروڑوں مساجد ہم بنا لیں گے. تو انشاءاللہ دین کا تو نام رہنا ہے، ہمیشہ تک کے لیے رہنا ہے، قیامت تک کے لیے رہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی عقل استعمال کرنی ہے. کئی جگہ پہ ایسی بھی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں حرام گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے، اتنا کہ اس سے پیٹ نہ بھرے لیکن جان بچ جائے اس سے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ تدبیر ہمیں دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم بغیر وجہ کے خام خواہ میں فول ہارڈی ہوں اور اپنی جان کو ہم کسی عذاب میں ڈالیں اور اپنی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی مشکل دیں اور ان کو عذاب میں ڈالیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہر لمحے مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے رب ہمارے پہلے ہماری دنیا اچھی کر، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ، اور پھر آخرت حسنۃ اس کو بھی اچھا کر. تو دنیا بھی ہمیں فرض ہے ہمارا کہ ہم اس کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے گزاریں، چاہے یہ آنے والی مسلسل زندگی کا ایک آپ سمجھیں کہ ایک شارٹ فیز ہے، لیکن بہرحال ہم اس پلیٹ فارم پہ ہیں اور ہمیں یہاں پہ اس کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی زندگیوں کا بھی کرنا ہے، اپنے پیاروں کی زندگیوں کا بھی کرنا ہے، اور اپنی سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا بھی کرنا ہے. تو میری آپ دونوں سے خاص ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اگر آپ میں سمٹمز ہیں تو اپنے چیک اپس کرائیں. دوسرا، پڑھے لکھے لوگ، سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، میں تو جاہل سمجھتا ہوں ان کو، جو باہر سے آ رہے ہیں، کوئی UK سے آ رہا ہے، کوئی جرمنی سے، کوئی فرانس سے، جو آ چکے ہیں، اب تو کئی دن سے فلائٹس بند ہیں، وہ پارٹی کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، کوئی ریسٹورنٹ میں جا رہا ہے کہیں پہ
اور 20 لوگوں کو کھانے کر رہے ہیں تو وہ کہیں جا رہے ہیں. ارے بابا آپ کی تعلیم نے آپ کو کوئی شعور نہیں دیا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کرنا ہے, اور اگر خدا نخواستہ آپ میں سمٹمز ہوتے ہیں تو آپ اس کو انفارم کرتے ہیں. یہ آپ اس سے چھپ نہیں سکتے, آپ سے بھاگ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل بھی دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نپٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو میں نے فوٹیج دیکھی ہے پنجاب پولیس کی, جو اس نے تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جو کیا, وہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ ان پہ کسی پہ بھی ہاتھ اٹھائیں, اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کو ہتھکڑیاں پہنیں. آپ ان کو, اگر آپ کسی وجہ سے اگر وہ کوئی لا بریک کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں ان کو قانونی طور پہ باز کرنے کے, ان کو یعنی قانون کی گرفت میں لینے کے. یہ ہائی ہینڈیڈنیس از ناٹ ون آف دم. آئی ہوپ کہ اس میسج کا اثر ہوگا اور سب اس کو پازیٹیو طریقے سے لیں گے. نہ میں ایک کے خلاف ہوں, نہ میں دوسرے کے خلاف ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہم سارے رسپانسبل سٹیزن بن کے ہم اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو لیڈ کریں. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.